عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ الاحزاب کا پہلا رکوع جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اس کا ترجمہ، مشکل الفاظ کے معنی، معروضی اور مختصر سوالات۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے سورہ احزاب کا مختصر سا تعارف۔ سورہ احزاب، لفظ احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے، جس کے معنی ہے گروہ۔ اس سورہ کا نزول سن 5 ہجری ذی-قعدہ کے مہینے میں ہوا، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے بعد۔ اس غزوے کو غزوہ احزاب اس لیے کہتے ہیں جس کا اس سورہ میں تفصیل سے ذکر ہے کہ عرب کے مختلف قبائل نے مل کر فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ بہت سارے قبائل مل کر آئے اور لشکر کی تعداد جو تھی وہ 10,000 تھی۔ کیونکہ اس وقت مسلمان تعداد کے لحاظ سے کم تھے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ عرب کے مختلف قبائل جو ہیں وہ سب مل کر ہم پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس طرح کافروں کا مقابلہ کیا جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر طے یہ پایا کہ شمال کی جانب جس طرف نہ تو پہاڑ تھے نہ ہی کھجوروں کے باغات تھے، وہ سائڈ خالی تھی، اس طرف خندق کھودنے کا حکم دیا گیا۔ اور خندق جو تھی وہ تقریباً 20 فٹ چوڑی اور اتنی ہی گہری تھی، اور خندق کے اندر کی طرف صحابہ کرام نے اپنے لیے مورچے کھودے اور اس میں بیٹھ کر دفاعی جنگ لڑنے کا پروگرام بنایا۔ تو مشرکین مکہ نے اور باقی جو دیگر قبائل تھے تقریباً 1 مہینے تک انہوں نے مدینہ پاک کا محاصرہ رکھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کی مدد فرمائی، آسمان سے فرشتوں کے گروہ نازل کیے اور تیز آندھی بھیجی۔ اس طرح کافر جو تھے وہ مدینہ پاک کا تقریباً 1 مہینے کے بعد محاصرہ اٹھا کر نامراد واپس لوٹے۔ اس لیے اس غزوے کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا نام غزوہ خندق ہے کیونکہ مدینہ پاک کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی، اس لیے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں سورہ احزاب کے جو اہم مضامین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے نبی، آپ مجھ سے ڈرتے رہنا، کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اس کے بعد اس سورہ میں منہ بولے بیٹے یعنی لے پالک کے بارے میں احکامات ہیں کہ جو لے پالک ہیں، منہ بولے بیٹے جو ہیں، ان کو ان کی اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں قبل اسلام کافر جو تھے وہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتے تھے، تو اس کا سمجھتے تھے کہ اب
میری بیوی جو ہے یہ مجھ پر میری ماں ہی کی طرح حرام ہو گئی ہے، لہذا طلاق ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، لیکن یہ لغو اور فضول بات ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا تفصیل ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ازواج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ دنیا میں صرف اور صرف ازواج مطہرات کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ فضیلت حاصل ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان والوں کی ماں قرار دیا ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے اوپر جو ہماری حقیقی ماں ہے اس کا احترام، اس کا ادب، اس سے محبت کرنا ضروری ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہر اہل ایمان کے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح حقیقی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے ساتھ کسی بھی امتی کا نکاح کرنا یا نکاح کا پیغام بھیجنا حرام کرا دیا۔ تو یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتوں کے فضائل کو بیان کیا ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں پردے کے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی ہو کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ کر نکلیں، گھونگھٹ نکال کر نکلیں۔ اور آگے یہ بھی بیان کیا گیا تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ آج بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں بازاروں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ عورت کے لیے پردہ کرنا فرض ہے۔ عورت کے معنی یہ ہیں وہ چیز جس کو چھپایا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو پردہ حکم دیا کہ جب بھی وہ باہر نکلیں تو وہ با پرد ہو کر نکلیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں حضرت زید اور ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام میں وہ صحابی ہیں، ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ ان کا نام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اور کسی صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و منصب بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد، گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا اور اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ السلام پیش کرنا یہ ہو وظیفہ ہے، یہ ہو ورد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھتے ہیں، اے مان والو تم بھی بھیجا کرو۔ اس کے بعد سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا، جنہیں 5 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم رضی اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا کہ جو ذمہ داری، جو کام میں تمہیں ذمہ لگایا ہے وہ اس کو تم نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب ہی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ عزیز طلبہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، اس پر یقین نہیں رکھتا، وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ ہمارا جو پاکستان کا قانون اس میں لکھا ہوا ہے، جب بھی ہمارے ملک کا کوئی سربراہ وزیر اعظم یا صدر پاکستان اپنے عہدے کا حلف اٹھاتے ہیں تو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہوں۔ یہ تو ہے اس سورہ کا مختصر تعارف جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب دوسرا تعارف جو ہے عزیز طلباء وہ آپ کے سلیبس کے متعلق ہے۔ آپ کے سلیبس میں 2 سورہ ہیں، سورۃ الاحزاب ہے، سورہ ممتحنہ ہے۔ تو 25 نمبر جو ہیں، 25 نمبر کے سوالات جو ہیں عزیز طلباء وہ آپ کو سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ میں سے آئیں گے، اور باقی جو 25 نمبر ہیں وہ باقی 10 حدیثیں ہیں، آپ کے 5 چیپٹر ہیں، ان میں سے 25 نمبر کے سوالات آئیں گے۔ سب سے پہلے مروزی جو ہے وہ کم سے کم 5 نمبر کی مروزی جو ہے وہ سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ سے آئے گی، اور باقی جو سوال نمبر 2 ہے مختصر سوال، اس میں 12 سوال ہوں گے جن میں سے آپ نے 6 سوال کرنے ہوں گے۔ تو کیونکہ سورہ ممتحنہ جو ہے وہ صرف 2 رکوع کی ہے، تو کم سے کم جتنے آپ نے مختصر سوال کرنے ہیں 6 سوال، 12 نمبر کا سوال ہے تو 6 سوالات جو ہیں وہ سورہ احزاب میں سے آ جائیں گی۔ اس کے بعد سوال نمبر آپ کا 4 ہے ترجمہ، اس میں 3 آیتیں آئیں گی، یہ 8 نمبر کا سوال ہے، 3 آیات آتی ہیں، 3 میں سے آپ نے 2 کا با محاورہ ترجمہ کرنا ہوگا، تو 2 آیات جو ہیں وہ سورہ احزاب میں سے آئیں گی اور 1 آیت سورہ ممتحنہ سے آئے گی۔ اس طرح کم سے کم 22-23 نمبر جو ہیں کا پیپر جو ہے وہ آپ کو سورہ احزاب میں سے آ جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا مختصر تعارف آپ کے نصاب کے لحاظ سے۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کا نہ ماننا،
ان اللہ کانا علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کی جانا۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ وتوکل اللہ، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ الرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ تمہاری عورتوں کو یعنی تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو یعنی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں یعنی تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ سچی بات فرماتا ہے، وہو ید السبیل، اور وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، مومنوں لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو، یہی بات اللہ کے نزدیک درست ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست یعنی انہیں دوست اور بھائی کہہ کر پکارو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہے اس پر کچھ مواخذہ نہیں ہے، اس پر کچھ گناہ نہیں۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو تم قصد دلی سے کرو، قصدن کرو، اس پر گناہ ہے، مواخذہ ہوگا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتہم، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اہل ایمان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے، کتاب اللہ کی روح سے اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں اور مہاجروں سے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ ما کان ذالک فی الکتاب مستورا، اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا، اور تم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے، اور عہد بھی ان سے پکا لیا۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کریں۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الفاظ کے معنی: اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، جوفہ پہلو، تظاہرون تم ظہار کرتے ہو، ظہار کے معنی ہے یعنی اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہنا، اسے ظہار کہتے ہیں۔ افواہکم
تمہارے منہ کی باتیں یعنی تمہاری بنائی باتیں. اقسطو زیادہ منصفانہ بات، مستورن لکھا ہوا، اولا مقدم زیادہ حق رکھنے والا، واولی الارحام رشتہ دار. مختصر سوالات کے جوابات. سوال نمبر 1 ہے احزاب کے لفظی معنی کیا ہیں؟ احزاب کے لفظی معنی، احزاب کا لفظ حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہے گروہ یا جماعت. سوال نمبر 2 سورۃ الاحزاب کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سورۃ الاحزاب کی ابتدائیات میں مندرجہ ذیل باتوں کی ہدایت کی گئی ہے. نمبر 1 اے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈرتے رہنا. نمبر 2 اور کافروں اور منافقوں کا نہ ماننا. نمبر 3 جو کتاب آپ کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کی جانا. نمبر 4 اور خدا پر بھروسہ رکھنا. سوال نمبر 3 سورہ احزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ جواب سورۃ الاحزاب میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں درج ذیل ہدایات دی گئی ہیں. نمبر 1 اے ایمان والو لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو. نمبر 2 اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور دوست یعنی دوست اور بھائی کہہ کر پکارو. سوال نمبر 5 منہ بولے بیٹوں سے کیا مراد ہے؟ جواب اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بیٹے کو گود لے کر پالنا شروع کر دیتا ہے، اس کی پرورش شروع کر دیتا ہے اور اسے بیٹے کی طرح پرورش کرتا ہے، اس بچے کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے. سوال نمبر 6 زہار سے کیا مراد ہے؟ جواب اسلام سے قبل دور جاہلیت میں اہل عرب میں یہ رسم عام تھی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی پشت کو ماں کی پشت کے مشابہ کرا دیتا تو اس شخص کی بیوی اس کی ماں بن جاتی اور ان کے نزدیک دونوں میں طلاق ہو جاتی تھی. اس کو زہار کہا جاتا ہے. سوال نمبر 7 سورہ احزاب میں میثاق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام بیان فرمائے ہیں؟ یا اس طرح سوال آئے گا یا اس طرح آئے گا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا؟ جواب سورۃ الاحزاب میں میثاق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے درج ذیل انبیاء علیہ السلام کے نام بیان فرمائے ہیں یا درج ذیل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عہد لیا ہے. نمبر 1 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 2 حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہ 5 ذی القدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا ہے. سوال نمبر 8 ازواج مطہرات کا درجہ مومنین کے لیے کیا ہے؟ جواب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مومنین کے لیے حقیقی ماں کا درجہ رکھتی ہیں. ان کا احترام، ان کا ادب حقیقی
ماں کی طرح کیا جائے گا، ان سے نکاح بھی اسی طرح ناجائز و حرام ہوگا جس طرح حقیقی ماں سے نکاح کرنا حرام اور ناجائز ہے۔ معروضی سورہ احزاب کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں یا تابوک میں؟ تو مدینہ میں۔ نمبر 2، سورہ احزاب کل آیات کی تعداد کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب کل آیات کی تعداد 73 ہے جی۔ نمبر 3، تظاہرون کا معنی ہے تم اظہار کرتے ہو، تم ظلم کرتے ہو، تم زہار کرتے ہو، تم زہر کرتے ہو، تم زہار کرتے ہو، یہ صحیح ہے۔ مستورن کے معنی ہے لکھتا ہوا، لکھا ہوا، نقش، زہری، تو لکھا ہوا آپشن جو ہے یہ صحیح ہے۔ نمبر 5، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا اور کہا نہ ماننا اپنی بیویوں کا، اپنے صحابہ کا، کافروں، منافقوں کا، فرشتوں کا، تو سی آپشن جو ہے کافروں اور منافقوں کا۔ خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دل نہیں بنائے، 2، 3، 4، 5، تو 2 جو ہے یہ آپشن بی آپشن صحیح ہے جی۔ اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری بنایا ماں، بہن، بیوی، بیٹی، تو پہلا آپشن جو ہے ماں، یہ صحیح ہے۔ آگے ہے اور جو بات تم سے ہوگی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، جان بوجھ کر، ضروری، غلطی، بھول کر، تو غلطی سے۔ سورہ احزاب میں منہ بولے بیٹوں کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے چچاؤں کے نام سے، ان کے ماموں کے نام سے، ان کے باپوں کے نام سے، ان کے خالاؤں کے نام سے، ان کے باپوں کے نام سے۔ مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں صالحین، رشتہ دار، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، والدین، پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔